میں ہو جہاں تک مٹ جائیں گے کل آل پیمبر کے نشاں تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذاں تک، ہر چند کے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی، کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی، لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی، باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ، بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، جھولا علی اصغر کا جھولتی ہے سکینہ، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بآواز بلند تر صلوات۔ بآواز بلند صلوات۔ دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، شمر نے مارا جو درہ، شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئی، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، جل گیا بھائی کا جھولا، جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے سے خیمے میں، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے سے خیمے میں، باپ کا لاش
باپ کا لاشانہ اٹھا تو سکینہ قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لولی، قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا، زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔ سلام بعد دیگر بلندتر صلوات اللہ۔ ایک معصوم سرے شام غریباں نکلی، ایک معصوم سرے شام غریباں نکلی، آگ دامن میں لگے، آگ دامن میں لگے، ہو کے پریشان نکلے، ایک معصوم سرے شام غریباں نکلی، جا کے مقتل میں صدا دیتی تھی بابا بابا، دیکھیے شمر لائن نے مجھے مار، دیکھیے شمر لائن نے مجھے مار بابا، ہو کہاں جلد صدا دو کہ میرے جان نکلی، کبھی گرتی کبھی اٹھتی کبھی چلاتی تھی، ہر قدم شمر کے ڈر سے وہ سہم جاتی تھی، وہ سہم جاتی تھی، ڈھونڈنے اس کو پھوپھی اور کبھی ماں نکلی،
خون کہنوں سے ٹپکتا تھا، بدن زخمی تھا، وہ نیند آنکھوں میں تھی، کہتی تھی کہاں ہو بابا، کہاں ہو بابا، موت کے دشت میں کرتی ہوئی گریہ نکلی۔ باپ کے لاشائے بے سر کو جو دیکھا رن میں، کہتی تھی بابا اکیلے کہاں سوئے بن میں، کہاں سوئے بن میں، آئی آواز کہاں ہو کے پریشان نکلی۔ باپ کے سینے پہ سر رکھتی تو رکھتی کیسے، او باپ کا سینہ تھا خالی ہی نہ تھا تیروں سے، خالی نہ تھا تیروں سے، پاؤں پہ منہ کو رکھا جب سر میدان نکلی۔ او خشک گردن میں رسن شمرے لائنیں باندھی، کم سنی میں ہوئی معصوم سی بچی قیدی، ہائے بچی قیدی، کربلا چھوڑ کے وہ جانب زندان نکلی۔ ایک معصوم سرے شام غریباں نکلی۔ ایک اور صلوات پڑھ لو۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرساد تمہارے پیاروں کا، سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام اس پہ جو زحمت کش سلاسل ہے،
مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے دم مرتے وقت گھر سرور، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو، خیمے تو جل چکے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، شریک حق درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے بھرے گھر پر، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام میں آخر ہے، جو چل بسے تو یہ
اپنا سلام آخر ہے. صلوات. زندہ زندہ اللهم صل على محمد آل محمد وعجل. اللهم صل على محمد آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه. إن لله وإنا إليه راجعون. عزاداران سید الشہداء، وہ جو قافلہ مدینے سے نکلا تھا آج کربلا میں لٹ گیا. جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے نا تو رسول خدا گود میں لے کے گریا کر رہے تھے. آہستہ آہستہ جو بڑے ہوتے تھے بچپنے میں پکڑ کے بوسے دیا کرتے تھے. ایک دن پوچھا نانا مجھے اتنے بوسے کیوں دیتے ہو؟ کہا اقبل مواضع السیوف، حسین وہاں بوسے دے رہا ہوں جہاں تلواریں چلیں گی. ماں نے پوچھا بابا کیوں گریا کرتے ہو؟ کہا جبریل نے کہا ہے زہرا یہ تمہارا بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا جائے. کہا بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا. علی مرتضی ہوں گے؟ نہیں علی بھی نہیں ہوں. بابا میں ہوں گی؟ کہا نہیں زہرا تم بھی نہیں ہوگی. بی بی نے کہا بابا میرے لال پہ گریا کون کرے گا؟ آقا نے جواب دیا ہمارے مومن ہمارے شیعہ بچے اس کے بچوں پہ گریا کریں گے، بڑے ان کے بڑوں پہ گریا کریں. شاید آج آقا ذاتی کہتی ہو بابا مومنوں نے بڑا گریا کیا تھا. اے بی بی آزاداری قبول کر لو، یہ پرسا قبول کر لو. آپ نے بڑا گریا کیا، آپ نے بڑا ماتم کیا. آپ نے شاید دن میں کچھ کھایا بھی نہ ہو، لیکن پھر لوگوں نے سبیلوں کا انتظام کیا تھا نا. آپ نے پانی پیا ہوگا. ابھی گھر جائیں گے آرام کریں گے، کوئی ڈر خوف تو نہیں ہے نا؟ کوئی گھروں پہ حملہ تو نہیں کر رہا؟ کئی بچوں کو کوئی مار تو نہیں رہا؟ میں قربان ہو جاؤں اس آقا کے جو خیمے سے جا رہے تھے تو دل میں یہ تھا کہ ابھی میری شہادت کے بعد خیموں کو آگ لگائی جائے گی، بچوں کو مارا جائے گا. جب امام حسین کی شہادت ہو گئی نا خالی گھوڑا خیمے آیا. بیویوں نے نوحہ کیا، ماتم کیا. چھوٹی سی بیٹی آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے تو نے وفا نہیں کی. میرے بابا کو مقتل لے کے گیا تھا واپس نہیں لایا.
کہتی ہوگی مجھے پتا ہے میرا بابا مارا گیا، ایک سوال کا جواب دے دے، کسی نے اسے پانی پلایا تھا یا پیاسا مار ڈالا؟ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ ظالموں نے امام کی شہادت کے بعد خیموں کا رخ کر دیا، گھوڑوں پہ سوار خیموں کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ بیویوں کے پاس خیموں میں جو کچھ تھا انہوں نے خیموں سے باہر پھینک دیا، اگر لوٹنا چاہتے ہو یہ سامان لو اور چلے جاؤ، لیکن ان ظالموں نے اس پہ اکتفا نہ کیا، گھوڑوں پہ سوار خیموں میں داخل ہو گئے، نیزوں سے بیویوں کی چادریں نوچنا شروع کی۔ اجرکم اللہ۔ ارے بیویاں کس کو آواز دے؟ عباس تو نہر کنارے سو رہے، نہ جانے کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ اس کے بعد ظالموں نے خیموں کو آگ لگانا شروع کی۔ ان بیویوں نے ایسی حالات نہیں دیکھے تھے، ان بچوں نے ایسے حالات آج سے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایک مرتبہ آگ لگی نا تو جناب زینب امام سجاد کے سرہانے آئی، آگے کہہ رہی تھی اے میرے بیٹا سجاد، اے میرے امام وقت، لوگوں نے خیموں کو آگ لگائی ہے، بتاؤ کیا کرے؟ خیموں میں جل کے مر جائے یا باہر نکلے؟ مولا نے کہا بی بی علیکن بالصحرا، بی بی صحرا میں نکل جائیے۔ علماء نے کہا کس حالت میں نکل رہی ہوں گی؟ چادریں تو لوٹی جا چکی تھی۔ کہا ایک بی بی اپنا سر دوسری بی بی کے بغل میں چھپاتی تھی، دوسری ایک اور کے بغل میں اپنا سر چھپاتی، ارے صحرا میں نکل رہی۔ ایک راوی نے کہا میں نے اس حال میں ایک بی بی کو دیکھا، وہ کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی تھی، پھر ایک جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتی تھی، پھر آتی تھی باہر، ایک اور جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتی، پھر آتی تھی باہر، ایک اور جلتے ہوئے خیمے میں آگے بڑھا۔ میں نے کہا بی بی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے خیمے میں؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا میرا بھتیجا زین العابدین، وہ خود اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا، خیمہ نہیں مل رہا تھا، شاید گھبرا گئی تھی علی کی، پتہ نہیں چل رہا تھا کون سا خیمہ۔ امام زین العابدین کا ایک خیمے میں گئی، بیٹے کو سینے سے لگا کے باہر لائی، سب اہل بیت کو ایک جانب جمع کر دیا۔ یہ منظر بھی دیکھنا پڑا کہ لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو تازہ نال لگائی، بیویوں کے سامنے حسین کا لاشا پامال کرتے، نہ جانے کس طرح برداشت کر گئی علی کی بیٹی، نہ جانے کیسے تحمل کر گئی۔ عمر سعد کو کسی نے کہا اے عمر سعد، تو ان بیویوں کو اس قافلے کو شام لے جانا چاہتا ہے نا، دیکھ یہ اس قابل نہیں ہے، یہ اب مر جائیں گے، اگر تو چاہتا ہے زندہ لے جائے تھوڑا سا پانی ان بچوں کو دے دے۔ ایک مرتبہ اس نے پانی ان یتیموں کی طرف بھیجا، پانی جو پہنچا جناب زینب نے ایک کوزہ بھرا، چھوٹی سی جناب رقیہ کو عطا کیا، جناب سکینہ کو کوزہ دیا،
چھوٹی سی بیٹی پکاری، پھوپھی میرا بابا بہت پیاسا تھا، بابا کو پانی بیوی بچوں کو جمع کرتی تھی، بیویوں کو دلاسا دیتی تھی۔ ایک مرتبہ کہا ام کلثوم غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا بی بی؟ کہا 2 بچے نہیں مل رہے۔ ایک مرتبہ مقتل کی طرف نکلے، کیا دیکھا؟ دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے لگے لیٹے۔ بی بی آہستہ چلو، کہیں یہ ہماری آہٹ سن کے گھبرا نہ جائے۔ اب جو پاس پہنچی، ہاتھ لگایا، دیکھا دونوں کے جسم ٹھنڈے ہو چکے۔ سوچتی ہوگی میں حسین کو کیا جواب دوں گی۔ اسی رات کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ پکاری، کہا بی بی سکینہ نہیں مل رہی ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، ڈھونڈتی ہوئی جا رہی تھی، ایک ایسی جگہ پہنچی جو کچھ نشیب میں تھی۔ دیکھا ایک لاشا ہے جس پہ تیر بہت ہے، جس پہ پتھر بہت ہے، جو جگہ جگہ سے ٹوٹ چکا ہے، جس کا سر نہیں ہے، اس کی پسلیاں بھی توڑی جا چکی ہے۔ دیکھا یہ چھوٹی سی آقازادی اسی لاشے کے ساتھ لپٹی۔ ایک مرتبہ پہنچی، پیار سے جدا کرنا چاہا۔ جناب رقیہ، جناب سکینہ نے کہا پھوپھی میں بابا کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں، مجھے بابا کے پاس رہنے دو۔ ایک مرتبہ بڑی بہن کو بلوایا، بڑی بہن آئی، پیار سے جدا کیا، خیمے جلے ہوئے خیمے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ رستے میں بڑی بہن نے چھوٹی بہن سے پوچھا، اے رقیہ، اے سکینہ، یہ جس لاشے سے تم لپٹی تھی اس کا تو سر نہیں تھا، تمہیں کیسے پتا چلا یہ بابا ہے؟ بی بی نے جواب دیا، یہ وہ بی بی تھی جو تماچے کھا چکی تھی، یہ وہ بی بی تھی جس کے دور کھینچے جا چکے تھے، یہ وہ بی بی تھی جس کی کرتے میں آگ لگی تھی، اسے نہیں پتا تھا کیسے بجھائے۔ کہا میں مقتل میں روتے ہوئے دوڑ رہی تھی، بابا کو آواز دے رہی تھی، بابا بابا۔ اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، یعنی کہہ رہے تھے سکینہ فقط تو بابا کا سینہ نہیں ڈھونڈ رہی، بابا بھی تیرا منتظر۔ اسی شب کا واقعہ ہے جب خیموں کو لوٹ لیا گیا۔ ایک شخص تھا جو میدان میں مال جمع کر رہا تھا، ایک مرتبہ امام کے لاشے کے پاس آیا، جانتا تھا حسین کے ہاتھ میں ایک قیمتی انگوٹھی تھی، آیا، آ کے اتارنا چاہتا تھا لیکن شاید انگلی میں ورم آ گیا تھا، خون جمع ہوا ہوگا۔ ایک مرتبہ اس نے خاک کربلا پہ تلوار کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ڈھونڈا، انگوٹھی اتارنے کے لیے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا نور کی عماریاں اتر رہی،
ایک ہماری سے کچھ بزرگ نکلے، جناب رسول خدا علی مرتضی، جناب حسن، ایک ہماری سے ایک بی بی آئی، اس کٹے ہوئے لاشے پہ بیٹھی، کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی بنیا قتلوں کا ومعرفوں کا ومن الماء منعوں کا، اے میرے حسین تجھے کوئی نہ پہچانا، اے میرے حسین تجھے پانی بھی نہ دیا۔ ایک مرتبہ بابا کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی، بابا کیا یہی وہ میرا حسین ہے جسے میں نے چکیاں پیس کے بعد؟ عزیزو یہی وقت ہوگا، کربلا میں خاموشی ہوگی، جلے ہوئے خیموں کی بو ہوگی، شہداء کے لاشیں ہوں گے زیر آسمان، بغیر چادروں کے بیویاں ہوگی۔ امام زین العابدین نے دیکھا میری پھپھی بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کو جمع کرتے کرتے تھک گئی ہوگی۔ ایک مرتبہ خاموشی تھی، جناب زینب نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا، بی بی اور بچوں کے بیرے پہ آ گئی۔ میرا دل کہتا ہے اس موقع پر ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا ہوگا، کہا ہوگا عباس آ دیکھو، آج سے پہلے تم بیرا دیا کرتے، آج علی کی بیٹی۔
کیا پایا خود شہ کا کلیجہ کانپ اٹھا خود شہ کا کلیجہ کانپ اٹھا خود شہ کے قدم تھرا اٹھے خود شہ کے قدم تھرا اٹھے مڑ کر جوانی میں بیٹے کا جگر الجھا پایا اے شام غریباں کیا 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 پایا عاشور کو جلتے خیموں میں عاشور کو جلتے خیموں میں اجڑی اجڑی گودیں پائی ٹھہرا ٹھہرا جھولا پایا اے شام غریباں کیا 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 پایا خود شہ کا کلیجہ کانپ اٹھا خود شہ کا کلیجہ کانپ اٹھا خود شہ کے قدم تھرا اٹھے خود شہ کے قدم تھرا اٹھے مڑ کر جوانی میں برچھی کے بیٹے کا جگر الجھا پایا اے شام غریباں کیا 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 پایا اے عاشور کو جلتے خیموں میں عاشور کو جلتے خیموں میں اے شام غریباں کیا پایا 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 یا حسین یا حسین یا جلنے کا دھواں دشت میں پھیلا ہے خیام کے جلنے کا دھواں دشت میں پھیلا ہے خیام کے جلنے کا دھواں دشت میں پھیلا ہے خیام کے جلنے کا دھواں دشت میں پھیلا ہے خیام کے جلنے کا دھواں دشت میں پھیلا ہے خیام کے جلنے کا دھواں کیسے بیمار نے دیکھا وہ جگر پاش سما کیسے بیمار نے دیکھا جگر پاش سما دشت میں پھیلا ہے خیام کے جلنے کا دھواں دشت میں پھیلا ہے خیام کے جلنے
کا دھواں ڈھونڈے صحرا میں سکینہ تجھے پانی کو لیے ڈھونڈے صحرا میں سکینہ تجھے پانی کو لیے بھیا اصغر تمہیں بابا نے چھپایا ہے کہاں بھیا اصغر تمہیں بابا نے چھپایا ہے کہاں دشت میں پھیلا ہے خیام کا دھواں دشت میں پھیلا ہے خیام کے جلنے کا دھواں دشت میں پھیلا ہے خیام کے جلنے کا دھواں کون دے بیرا جلے خیموں کا زینب نے کہا کون دے بیرا جلے خیموں کا زینب نے کہا ہائے جب لوٹ گیا زینب کے سہاروں کا جہاں ہائے جب لوٹ گیا زینب کے سہاروں کا جہاں دشت میں پھیلا ہے خیام کے جلنے کا دھواں دشت میں پھیلا ہے خیام کے جلنے کا دھواں دشت میں پھیلا ہے خیام کے جلنے کا دھواں صبر کی دنیا میں شبیر صابر ہے کہاں صبر کی دنیا میں شبیر صابر ہے کہاں جس نے ٹوٹی ہوئی کھینچی علی اکبر کی سنا جس نے ٹوٹی ہوئی کھینچی علی اکبر کی سنا دشت میں پھیلا ہے خیام کے جلنے کا دھواں دشت میں پھیلا ہے خیام کے جلنے کا دھواں دشت میں پھیلا ہے خیام کے جلنے کا دھواں رو کے زینب نے کہا بھائی خدا حافظ ہے رو کے زینب نے کہا بھائی خدا حافظ ہے ننگے سر تیری بہن ہونے کو ہے شام رواں ننگے سر تیری بہن ہونے کو ہے شام رواں دشت میں پھیلا ہے خیام کے جلنے کا دھواں دشت میں پھیلا ہے خیام کے جلنے کا دھواں دشت میں پھیلا ہے کا دھواں جاؤ حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی سے چلی میں صدا سے چلی میں صدا دیتی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا
جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسا دینے کے لیے تم سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جبر سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبر سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارسی بڑی تو نہ آیا غازی جبر سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبر سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شیر میرے دام کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم کے ہنسی تو نہ آیا غازی جبر سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبر سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے بسی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جبر سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.